کاکڑ صاحب سراج صاحب نے کہیں جانا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں۔ محترم چیئرمین صاحب، جی سراج صاحب۔ اجلاس بلانے پر اپوزیشن لیڈر کا بھی آپ کا شکریہ۔ میں نے جو آیات تلاوت کی ہے، یوں لگتا ہے کہ آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آج کے ماحول پر ایک تبصرے کی صورت میں آج ہی بھیجا ہو۔ 1400 سال پہلے ایک خوشحال بستی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ ایک بستی کا مثال پیش کرتے ہیں جہاں کے لوگ خوشحال تھے اور امن میں تھے، اور چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھلے تھے، لیکن اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹکرایا، بغاوت اور سرکشی کا راستہ لیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنایا ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ جناب چیئرمین صاحب، آج پوری دنیا میں معیشت تباہ ہو گئی، بیٹھ گئی، اور خوف ہے۔ ساری دنیا اب ایک قید خانہ ہے، اور جیل میں بھی کچھ نہ کچھ آزادی ہوتی ہے۔ ہم بھی اس دنیا کا حصہ ہے، یہاں تک کہ پابندی ہے کہ ہم اپنے ناک کو، اپنے آنکھ کو، اپنے چہرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ایک رب کریم کی طرف سے ایک زبردست کوڑا ہے۔ اگر ہم کچھ شعور رکھتے ہیں اور جانور نہیں ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کے بارے میں سوچنا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے بارے میں ایسا سخت فیصلہ کیوں کیا؟ جناب چیئرمین، آپ جانتے ہیں کہ کائنات کا یہ جو نظام ہے، یہ عدل اور انصاف پر قائم ہے، اور کائنات میں جب یہ توازن خراب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ ٹریک پہ لانے کے لیے اس طرح عذاب دیتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے بعد یہ 16واں بار یہ وبا اسی طرح آیا ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ اگر آج یہ کرونا وائرس تیسری دنیا کی کسی غریب ملک میں یا افریقہ کی کسی غریب ملک میں آتی تو لوگ یہی کہتے کہ یہ لوگ ان پڑھ ہے، یہ لوگ جاہل ہے، یہ غریب ہے، یہ حفظان صحت کی اصولوں کو نہیں جانتے۔ لیکن آج کا یہ وبا ایسے شہر میں آیا ہے جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، صاف ستھرا اور خوشحال علاقہ تھا، اور اس کے بعد اٹلی میں، اور اس کے بعد امریکہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، باقی سینیٹر صاحب ہم بیٹھ جائیں جی۔ اپنے لپیٹ میں لیا جو سب سے زیادہ خوشحال علاقے تھے۔ جناب چیئرمین، مسئلہ یہی ہے کہ آج میں آپ کی خدمت میں مقامی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہماری اوپر نہ صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ساری انسانیت کے حوالے سے ہمیں خیر کا راستہ، نجات کا راستہ تلاش کرنا ہے اور لوگوں کو دینا ہے۔ آج دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، اور ہم بھی اس ویلیج کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ساری دنیا میں اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نعمت خاندانی نظام وہ ختم ہونے کو ہے، شادی کا نظام ختم ہونے کو ہے، ہم جنس پرستی کے نام سے وہ کچھ ہو رہا ہے کہ خود جنگل کے جانور بھی اس پر شرما رہے ہیں۔ ساری دنیا میں اللہ کے ہاں اگر کوئی محبوب جگہ ہے وہ خانہ خدا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جان
اس کعبے سے زیادہ محترم ہے، اور آج ساری دنیا میں انسان کا خون پانی کی طرف بہہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ رب کریم نے ساری انسانیت کو وہ سبق سکھایا کہ جس کے ہم بھی شکار ہیں، اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی عذاب آتا ہے تو گناہگار بھی اس میں جل جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی نہیں بچتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تابعدار کہتے ہیں، اور اس برائی کو، خرابی کو، بربادی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جناب چیئرمین صاحب، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب موجود ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اس لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے، اور خاص کر ہم سینٹ کے لوگ 22 کروڑ کے آبادی میں یہ 100 سینیٹر ہے، آپ اس کے چیئرمین ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ حالات کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اس وبا کے دوران اپنی ذات کا، اپنے قوم کا اور پوری انسانیت کے لیے ایک خیر کا راستہ تلاش کرے، اور وہ خیر کا راستہ توبے کا راستہ ہے، وہ استغفار کا راستہ ہے۔ جناب چیئرمین، 3 مہینے تو ہو گئے اس وبا کی، آج بھی آپ اپنے بازار میں جا کر خالص دودھ کی تلاش کریں جس میں ملاوٹ نہ ہو، آج بھی آپ مثالے کو دے کے، چائے کو دے کے، آج بھی آپ دوائی کی دکان پر جا کر بھی آپ کو 2 اور 3 قسم کے دوائی ملیں گے۔ اتنے شدید وبا کے دوران بھی ہماری سوسائٹی میں لوگوں نے نہ جھوٹ کو چھوڑا، نہ کرپشن کو چھوڑا، نہ ملاوٹ کو چھوڑا، اور نہ اللہ کی طرف رجوع کا راستہ اختیار کیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری صرف مولوی صاحب کا ہے؟ یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ وبا اچانک نہیں آئی، ہم سے پہلے چائنا میں، اس کے بعد اٹلی میں، امریکہ میں، پھر ہم نے ایران کا تماشا، اٹلی کا تماشا دیکھا، ہم نے ان لاشوں کو دیکھا، ان بند بازاروں کو دیکھا۔ آپ کو علم ہے کہ خود ایران کے اندر 30 سے زیادہ قومی اسمبلی کے ممبران اس کے شکار ہو گئے، ان کے بہت بڑے عالم دین پہلے 4 دنوں میں اس کرونا وائرس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو ہماری طرف تو یہ رینگتی ہوئی یہ جراثیم آئی ہے، لیکن افسوس یہی ہے جو ہمیں پہلے مرحلے پر کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، اور وہ وبا کپتان سے پھر پورے ملک میں پھیل گئی، اور اب ہر در اور دیوار میں، اور ہر چوک اور چوراہے میں، ہر جھونپڑی میں اور ہر بنگلے میں وہ دستک دیتے ہوئے یہاں پر موجود ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس وبا کی وجہ سے کچھ کمزوریاں ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور جس پر ایک پردہ موجود تھا لیکن اب وہ بالکل سامنے وہ چیزیں آئی ہیں۔ پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ 22 کروڑ ہے ہم، پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 22 کروڑ عوام کے لیے صرف 1300 وینٹیلیٹرز ہے، اور اس میں بھی اکثر خراب ہے۔ ہماری یہ کمزوری سامنے آئی کہ اس شدید وبا کے دوران جہاں مصیبت کے وقت جنگل میں آگ لگ جائے تو جنگل کے جانور بھی ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اور درندے بھی اپنے شکار کو پھر کچھ نہیں کہتے، لیکن اس وبا کے دوران بھی ہماری قیادت ایک پیش پر نہیں آ سکی، اور آج کے ڈیٹ تک وفاقی حکومت اور سندھ کی حکومت کے درمیان لڑائی ہے، اور جتنے بیانات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ویسے تو چہرے کو سب نے ماسک لگائے ہیں لیکن اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکے، اور آج بھی یوں لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت یہ وبا سے لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کو پتہ کرنے کے لیے مصروف ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، اس وبا سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ بجٹ سوشل سیکٹر پہ خرچ نہیں ہوتا ہے، اور زیادہ تر انتظامی چیزوں پر خرچ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ
کہ اتنے خطرناک وبا کے دوران بھی ہمارے ساتھ اپنے ڈاکٹروں کو دینے کے لیے وہ کٹس نہیں تھے، اور ڈنڈے ان کے سروں پہ ہم نے برسائے ہماری حکومت نے، لیکن ان کو ہم سینیٹائزر نہیں دے سکے، ہم تو گلوز نہیں دے سکے، ہم ان کو ماسک نہیں دے سکے۔ اور کیا شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک بہت ہی سینئر ڈاکٹر فرقان الحق صاحب کراچی میں وینٹیلیٹر کی تلاش میں، ان کے خاندان ان کو اٹھاتے پھرتے رہے، ایک ایک ہاسپٹل، کسی نے ان کو نہیں لیا، اور بالآخر وہ دنیا سے رحلت کر گئے، شہید ہو گئے۔ جناب چیئرمین صاحب، ہمارے وزیر صحت کون ہے؟ اگر وہ ہوتے تو آج یہاں موجود ہوتے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اب موقع ہے کہ ہم اپنی ان کمزوریوں کا ادراک کریں، اور آج کے اجلاس سے اگر ہم کوئی نتیجہ آخذ کر سکے۔ میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک ممبر ہے اسمبلی کا، عبدالرشید نام ہے، 21 افراد پر ان کا خاندان مشتمل ہے، بہن بھائیوں سمیت۔ جب ان کا کرونا ہو گیا، 9,000 روپے ٹیسٹ ہے، تو اگر 21 لوگوں کا پہلا ٹیسٹ اس نے کیا تو 1,79,000 روپے، دوسرا ٹیسٹ اس پر پھر اتنا خرچ آیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی کو اگر کرونا ٹیسٹ کرنا ہی ہے اور 9,000 روپے فی ٹیسٹ پہ خرچ آتا ہے، اور گھر میں 10 افراد ہو، 12 افراد ہو، تو آپ نے تو غریب کو صرف 3,000 روپیہ دیا ہے، یا 4 مہینوں کا ملا کر آپ نے 12,000 روپیہ دیا ہے۔ ان کے جیب میں اتنا پیسہ کہاں ہے کہ وہ جا کر اپنا ٹیسٹ کر لے؟ اس لیے کم از کم آج کی سینٹ میں یہ قرارداد، یہ فیصلہ، یہ رولنگ آپ کی طرف سے تو آنا چاہیے۔ یہاں محترم وزراء کرام موجود ہے کہ پاکستان میں کم از کم کرونا کا ٹیسٹ آج سے مفت ہوگا، تاکہ ہمیں صحیح اندازہ چلے کہ یہاں کتنے لوگ بیمار ہیں۔ لوگ جاتے نہیں ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ جو پرائیویٹ لیبارٹریاں ہیں ہے بھی کم۔ ہمارے دیر کے لوگ، چترال کے لوگ، ملاکنڈ ضلع کے لوگ ٹیسٹ کے لیے پشاور آتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں، لہذا ہمیں کم از کم یہ ٹیسٹ دینے کی اور لینے کی فیسلٹی دینا چاہیے۔ جہاں وزراء موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، دور دراز علاقوں میں لیبارٹریاں نہیں ہیں۔ جو 1,200 ارب کا پیکج آپ نے اعلان کیا ہے، اس میں تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان میں ٹیسٹ مفت ہوگا۔ اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب، جو اس کرونا وائرس کے دوران جو لوگ مر گئے ہیں، ان لاشوں کی جس طرح بے عزتی ہو گئی ہے، ان کو دیکھ کر لوگ دریا میں چھلانگ لگانا تو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ بے عزتی برداشت نہیں کرتے ہیں جو ایک لاش کے ساتھ ہوتی ہے۔ حال یہ ہے کہ WHO نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا پروٹوکول نہیں ہے۔ اور پھر ایک نہیں چیئرمین صاحب، میں ذمہ دار آدمی ہوں، سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں۔ بہت سارے ایسے مثال واقعات میرے ساتھ موجود ہے کہ ایک آدمی کرونا وائرس کا بیمار نہیں ہے، ہسپٹل میں مر گیا ہے، اور انتظامیہ نے ان کے وارثین کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو بھی کرونا وائرس میں شامل کرے، اور پھر جب انہوں نے انکار کیا ہے تو ان کے مرضی کے بغیر ان کے لاش کو ان سے لیا ہے اور ان کو دفنانے نہیں دیا۔ اس لیے لاشوں کی بے حرمتی، ممکن ہے امریکہ میں کوئی اس کی قدر کو نہیں جانتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیماری کو اب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بیماروں کو گھر میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپتال جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ لہذا یہاں وزراء صاحبان بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ تو پاکستان کے وزراء ہیں۔ یہ ٹھیک ہے WHO کا کوئی آدمی اس پروٹوکول کو نہیں جانتا ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ نے ان ملک کی پروٹوکول کو، کلچر کو، تہذیب کو، اور خود WHO والوں نے کہا ہے کہ جب کوئی آدمی مر جائے اس کے جراثیم مر جاتے ہیں، یہ پھر راکٹ لانچر کی طرح تابوت سے نکل کر دوسرے کو نہیں لگتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں لاشوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کا مسئلہ یہاں دوستوں نے رکھا۔ اس وقت اوورسیز پاکستانی بے انتہا مشکل سے دوچار ہے، سعودی عرب میں بھی، امارات میں بھی، یورپ میں بھی،
اور ایک وہ ہے جو اس وقت انتظار میں ہے۔ حال یہ ہے جناب چیئرمین صاحب کہ ایک ملک امارات سے اگر 16,000 وہاں کے ریال پہ وہ یہاں آ سکتے تھے، وہ ٹکٹ ڈبل ہو گیا، ملیشیا میں ڈبل ہو گیا، سعودی عرب میں ڈبل ہو گیا۔ خیر، جو لوگ یہاں پر آئے ہیں جناب چیئرمین صاحب، ان کو یہاں ایکسپو سینٹر میں رکھا، یہاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں رکھا، اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ہماری حکومت نے ان مہمانوں سے ایک ایک رات کی 3,000 روپیہ لیے، اور اگر آپ نے 14 دنوں کے لیے ایک مہمان کو رکھا اور ان سے 3,000 روپیہ فی کمرہ اور ان سے 900 روپیہ فی وقت کے کھانے کا لیا، آخر جب جناب وزیر اعظم صاحب نے فنڈ کا اعلان کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اپیل کی اوورسیز پاکستانی سے، لیکن آج اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اس حکومت نے جو بے عزتی کی، جو حشر ان کا کیا ہے، وہ نہ وہاں رہ سکتے ہیں، اور یہاں آ کر جس ذلت اور رسوائی کا ان کے سامنا ہوا اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں اگر آج کے اجلاس میں یہ مطالبہ کروں کہ ریکارڈ موجود ہے، ان ہوٹلوں میں لوگ ٹھہرے ہیں، ان تمام لوگوں کو ان کا وہ کرایہ واپس کرے۔ پاکستان اتنا غریب نہیں ہے، 1,200 ارب اگر آپ نے ان کے لیے رکھا ہے تو ان میں اوورسیز پاکستانیز کو بھی شامل کرے، اور جو بل ان سے لیے گئے ہیں ان کی عزت کے خاطر وہ بل ان کو واپس کر دے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان، جناب چیئرمین، پاکستان کے لیے اب موقع ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، اور پہلے بار اگرانے سے سفارش کی ہے کہ فی لیٹر قیمت میں 44 روپے کمی کی جائے، لیکن ہماری حکومت نے پہلے تو ہر بار وہ یہی کہتے تھے کہ اگرانے سے سفارش کی ہم کیا کریں، اس بار اگرانے کہا ہے کہ 44 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو، لیکن حکومت نے وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں جو سہولت عام لوگوں کو ملی ہے وہ سہولت پاکستانیوں کو نہیں دی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ایک پاکستان ہے، یہ نہیں ہے کہ سندھ کا کرونا کچھ اور چیز ہے، اسلام آباد کا کرونا کچھ اور چیز ہے، پنجاب کچھ اور ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ پنجاب میں مختلف اور یہاں اسلام آباد کی 25 مربع کلومیٹر میں مختلف نظام چل رہا ہے۔ اور جناب چیئرمین صاحب، میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب اسلام آباد میں رہتے ہیں، اس اسلام آباد میں ان دنوں بھی جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی باعث شرم ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن حجاموں کی دکان تو بند ہے اس اسلام آباد میں، لیکن مساج کرنے والوں کی دکانیں کھلے ہیں، اور اس میں بھی بے ادبی محابش خواتین بیٹھے ہیں، مردوں کے مساج کرنے والے۔ کیا یہ ایک اسلامی ملک اور اسلامی دارالخلافہ میں یہ جائز ہے؟ اور یہ ایک نہیں ہے، آئی جی پی کو رپورٹ کیا ہے، 22 ایسے مقامات موجود ہے جس میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کو ہم مزید دعوت دیتے ہیں۔ صاحب، بڑی مہربانی جناب چیئرمین صاحب، آپ کی بھی بہت مہربانی، لیکن میں آپ کی خدمت میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم آج کے اس مجلس میں آج رولنگ دے دے کہ پاکستان میں ٹیسٹ مفت ہوگا، تاکہ لوگ جا کر اپنے آپ کے بارے میں جان سکے کہ اس کو یہ بیماری ہے یا نہیں۔ آج آپ رولنگ دیں گے کہ دور دراز علاقوں میں لیبارٹریوں کا انتظام کیا جائے۔ آج آپ رولنگ دے دے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم وہ پیسہ ان کو واپس کریں گے۔ اور ابھی جب میں اجلاس کے لیے آ رہا تھا جناب چیئرمین، آپ کے نام بھی یہ پیغام ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کا پیغام ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا ہمیں بھول گئے ہے، اور 9 مہینوں سے وہاں لاک ڈاؤن ہے، علاج کی کوئی سہولیات وہاں نہیں ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور انڈین آرمی نے کرونا وائرس کو ویپن کی طور پر ان لوگوں کے خلاف استعمال کیا ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مائیں ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، ان کے خاطر کون آواز اٹھائے گا؟ اس لیے سینٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوموں کے ساتھ اپنی آواز کو ملا دے، اور ان کی ان مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے بحیثیت پاکستان بین الاقوامی سطح پر
اپنی ذمہ داری پوری کرے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان ڈاکٹرز کو جو شہید ہو گئے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں سیکیورٹی فورسز کے ان نوجوانوں کو جو رمضان کے مہینے میں شہید ہو گئے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی ان رضاکاروں کو. اس میں عبدالستار ایدی فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں, اس میں سیلانی فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں, اور اس میں لاکھ کی تعداد میں الخدمت فاؤنڈیشن کے اور رضاکار ہیں جنہوں نے رسک لے کر سر ہتھیلی پر رکھ کر دوسروں کی خدمت کے خاطر اپنی قربانیاں پیش کی. میں پوری قوم کی طرف سے اور سینٹ کی طرف سے ان تمام رضاکاروں کو اور خدائی خدمتگاروں کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم.